اور بڑے بڑے فلاسفر یہ دنگ ہیں کہ آج وہ جو باتیں ایک سمندر کے بارے میں کر رہی ہیں کہ سمندر کی تہہ میں یہ ہے، سمندر کے درمیان میں یہ ہے، وہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد پہنچے۔ آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت۔ آمنہ کے لال نے سب سے پہلے بتا دیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ حضور علیہ السلام ہزاروں کے مجمع سے خطاب کریں۔ آج بات پہنچانے کے لیے، آواز پہنچانے کے لیے اسپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے، ساؤنڈ سسٹم لگائے جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ آپ ہزاروں کے مجمع سے خطاب کرتے، جیسے سامنے کھڑا ہونے والا شخص حضور کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظات کو صاف طریقے سے سنتا تھا، آخر میں کھڑے ہونے والا شخص بھی حضور کی گفتگو کو صاف طریقے سے سماعت کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ زیادہ بڑا نہ زیادہ چھوٹا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے بڑے بڑے قد والے بھی کھڑے ہو جاتے، بڑے بڑے قد والے سامنے کھڑے ہوتے تو کوئی بھی حضور علیہ السلام کی قد مبارک سے اوپر نہ ہوتا، حضور کا قد سب سے اوپر ہوتا، بڑے بڑے قد والے بھی حضور کے کندھوں تک آتے۔ یہ حضور علیہ السلام کو یہ کمال تھا۔ اور رکانہ جو پہلوان تھا، مکہ کے اندر سب سے بڑا پہلوان، اب ڈاکٹر کے ساتھ کوئی بات کی جائے تو وہ کہتا ہے جی مجھے جھوٹا ثابت کرو، مجھ سے بڑا ڈاکٹر اگر دنیا میں ہوگا تو پھر مانوں گا۔ اب رکانہ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ ایسا کریں میرے ساتھ کشتی کریں، میرے ساتھ کشتی کریں، اگر آپ جیت گئے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اب جس بندے کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کو اس کے اندر مہارت ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رکانہ ایمان لے آؤ گے؟ جی یا رسول اللہ ایمان لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے پھر کشتی کرتے ہیں، پھر لڑکے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ فیلڈ نہیں ہے حضور علیہ السلام کی، نہ ہی حضور نے کبھی یہ کام کیا ہے۔ اب اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، کشتی ہے جی دیکھتے ہیں۔ اب وہ کچھ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے کہ جس بندے کو الف بے کا پتہ نہیں ہے کشتی کا اور پہلوانی کا، وہ کیسے ایک پہلوان کا سامنا کرے گا جس پہلوان کے سامنے بڑے بڑے پہلوان ڈھیر ہو جائیں۔ اب اکھاڑا تیار ہو گیا، اب وہ آیا لڑنے کے لیے، پہلوانی کرنے کے لیے، کشتی کرنے کے لیے، منٹ دو بھی نہ ٹھہر سکا اور زیر ہو گیا، اور اسے خبر نہ ہوئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ تو پتہ نہیں میرا خیال کس طرف گیا تھا، آپ ایسا کریں دوسری مرتبہ لڑیں، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے آپ مجھے زیر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی اب آ جاؤ۔ جب دوسری مرتبہ اس نے کشتی کی اور لڑا تو دوسری مرتبہ بھی زیر ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کمال عطا فرمائے تھے۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ اور یہ اخلاق تھا حضور علیہ السلام کا کہ تاجدار مدینہ علیہ السلام اگر کوئی قیدی بن کر آتا، ایک صحابی قیدی بن کر آئے، بڑا شاہ سوار تھا، سینہ چوڑا، لمبا قد، قیدی بن کے آیا اور حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ میری طرف دیکھ۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں کیوں دیکھوں؟ حضور نے فرمایا کہ میری طرف دیکھ تو صحیح۔ اب اس نے بے ادبی کے الفاظ دہرائے، میں اس کی طرف دیکھوں، اس چہرے کی طرف دیکھوں جو مجھے دنیا میں سب سے برا لگتا ہے، الیاذ باللہ۔ اب اس نے گستاخی کے کلمات عطا کیے۔ سیدنا فاروق اعظم، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حکم فرمائے، یہ قیدی بھی بن کے آیا ہے، سسرال میں نہیں آیا ہوا کہ اس کی خدمت کی جائے، یہ جنگ لڑ رہا تھا ہمارے ساتھ،
ہم نے اس کو قیدی بنایا ہے، ادھر آ کر یہ بے ادبیاں کرے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اچھا اب ایسا کرو میرے شہر کی طرف دیکھو، چلو میری بستی کی طرف دیکھو، میری طرف نہیں دیکھنا، میرا چہرہ نہیں دیکھنا، میری بستی کی طرف دیکھو۔ اب پھر اس نے کہا میں اس بستی کی طرف دیکھوں جو سب سے مجھے بری لگتی ہے۔ اب حضور نے فرمایا اچھا اسے آزاد کر دو، اسے آزاد کر دو۔ اب صحابہ کرام یا رسول اللہ اس نے اتنے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی گردن اڑا دیتے۔ فرمایا ٹھیک ہے اسے جانے دے۔ اب اسے آزاد کر دیا، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، چند لمحے گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا، چند لمحے گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے حبیب، حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کہ اب کیا کرنے آئے ہو، کیا دیکھنے آئے ہو؟ اب وہ سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنی زلفوں کا اسیر کر کے آزاد کر دیا، مجھے اپنے چہرے کا قیدی بنا کے آزاد کر دیا، یا رسول اللہ اب میں جاتا آگے ہوں، میرے قدم پیچھے آتے ہیں، اب آپ ایسا کریں مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی عطا فرما دیجیے۔ اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد اب دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی کہ نکلے یہ دل، نکلے یہ جان تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اب یہ حضور علیہ السلام کا کمال تھا کہ جو بھی حضور علیہ السلام کی طرف تک لیتا پھر ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گمراہی کی مہر نہ لگا دی ہو۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ یہ الذی انقض ظہرک یہ محاورتاً بولا گیا۔ ہم جاتے ہیں کسی کے پاس افسوس کے لیے، کسی کی فوتگی ہو، کسی کا جوان بیٹا اگر وفات پائے، ہم جائیں اس کے پاس تو وہ کہتا ہے یار اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی لیکن میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا، جس بوجھ کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی۔ اب بوجھ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام امت کے سوچ کے اندر، امت کی فکر کے اندر ہمتاً پریشان رہتے، گم رہتے، اور حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے پریشان رہتے کہ آج جیسے شریعت دوسری امتوں کو دی گئی، اگر ویسی شریعت مجھے دی گئی، وہ شریعت سخت تھی، میری امت اس شریعت پر عمل پیرا کیسے ہوگی؟ اب دوسری امتوں کی شریعت سخت کیسے تھی؟ کیوں؟ دوسری شریعتوں کے اندر ایک جگہ متعین ہوتی تھی، وہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی، اور کسی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے امت مصطفیٰ پر کرم فرمایا، پوری روئے زمین کو پاک فرما دیا، جہاں پہ دل چاہے نماز پڑھے۔ پہلے لوگ، پہلی شریعت کے اندر جو زکوٰۃ تھی وہ 25% تھی، 1 لاکھ کے پیچھے 25,000 دینے پڑتے زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے امت مصطفیٰ کے لیے آسانی فرمائی، فرمایا 20 بھی نہیں دینی، 15 بھی نہیں دینی، 10 بھی نہیں دینی، 5 بھی نہیں دینی، تم ایسے کرو 2.5% زکوٰۃ دیا کرو۔ اب قربانی کی جاتی، کہا جاتا کہ یہ جا کر پہاڑ پر رکھ دو گوشت، آپ نے استعمال میں نہیں لانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے حضور کی امت پر کرم فرمایا، فرمایا قربانی کرو، گوشت بھی اپنے پاس رکھو، قربانی بھی تمہاری، پیسے بھی تمہارے، گوشت بھی تمہارا، ثواب بھی تمہیں دوں گا۔ اور حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت پر یہ کرم فرمایا۔ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ صدقہ، یہ کرم حضور کے صدقے نہیں ہوا تو کیا ہوا ہے؟ الذی انقض ظہرک، کہ ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا۔ اور سورہ والضحیٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے، امت کے حوالے سے آپ کو راضی کریں گے جب تک آپ سفارش کرتے رہیں گے، آپ کی امت کو بخشتے رہیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اور اس آیت کی تفسیر جبریل امین فرماتے ہیں۔ اے جبریل اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ جبریل امین فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، رب کائنات نے قانون بنا دیا ہے اذا ذکرت معیا، کہ اے حبیب جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ ایمان والے ایمان بننے کے لیے جو کلمہ پڑھیں گے، اگر وحدانیت کا پرچار میرا کریں گے تو رسالت کا پرچار آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر سبحان ربی العالی مجھے کہیں گے، سبحان ربی العظیم کی تسبیح میرے لیے کریں گے، لیکن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی تسبیح آپ کے لیے کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ 35 لاکھ، نعرہ حیدری۔ اگر اذان دیں گے جہاں اللہ اکبر کی صدائیں میری بلند کریں گے، وہاں رسالت کی گواہی آپ کی دیں گے۔ وہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، آپ حضور کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، تو جناب والا حضور کا ذکر بڑھا کون رہا ہے؟ حضور کی شان بڑھا کون رہا ہے؟ دنیا کے اندر ہر جگہ حضور کا ذکر ہے، اور دیکھا جائے تو یہ ذکر قبر کے اندر بھی کم نہیں ہوگا، یہ ذکر قبر کے اندر بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ جہاں اللہ تبارک و تعالی من ربوں کا سوال رکھا، جہاں ما دینوں کا سوال رکھا، وہ حضور کی ذات کا بھی سوال رکھا۔ بات دو پر ختم نہیں کی کہ بس دین کا بتا دیا، ایک خدا کا بتا دیا تو بات ختم ہو گئی، نہ یہ تیسرا سوال میرے حبیب کا ہے، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا مجھے بتائیں وہاں کس کا ذکر ہوگا؟ وہاں کس کا ذکر ہوگا؟ خدا کی عبادت کرنے والے ختم، لیکن حضور کا ذکر کرنے والا رب زندہ ہوگا، حضور پر درود و سلام جاری ہوگا۔ اور روز محشر جب امتی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، وہاں پر بھی ہر نبی کی زبان پر ہوگا حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ ہر نبی کہے گا کہ آج انہی کی ذات، انہی کی بارگاہ کے اندر اگر مسئلہ حل ہوگا، پریشانی حل ہوگی تو آج حضور کی بارگاہ میں ہوگی۔ مجھے بتائیں قیامت کے دن ذکر کس کا ہوگا؟ چرچے کس کے ہوں گے؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مفہوم کو، اس بات کو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اگر صبر کے ساتھ انسان گزارے تو پھر وہ دن بھی دور نہیں جب آزمائش کا وقت ختم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فراغت پائیں پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، مالک کی بارگاہ میں آ جائیں، عبادت کریں، ریاضت کریں، رب کی بارگاہ میں سرب و سجود ہوں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ رغبت کا معنی کیا ہے؟ یہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادت پہلے ہے عبادت، پھر ہے رغبت۔ رغبت سے مراد دعا ہے کہ جب عبادت کر لیں پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، دعا کریں۔ اور آج ہم نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور بندے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، دعا سے آری، دعا مانگنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ارے بھائی کسی دنیا دار سے تو نہیں مانگنا، پھر جو رب سے مانگنے سے کتراتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کے لیے محتاجی اس کا مقدر کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، اور انسان کسی مشکل کا شکار ہو، کسی پریشانی، کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو، رات کا آخری پہر ہو، جب بیمار کو بھی نیند آ جائے، جب ساری رات آہوزاری کرنے والا بھی نیند کی وادی میں چلا جائے، اب پھر بندہ اس وقت اٹھے، مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہو، تہجد کی نماز ادا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو پیش کرے، تو پھر جو مسئلہ دنیا دار حل نہ کر سکیں، آج کسی رشتہ دار کو بھی بات بتائی جائے، کسی مشکل کا اظہار کیا جائے، وہ مشکل کو ختم تو نہیں کرتا، اس مشکل کے ازالے کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دیتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آج اس کا یہ مسئلہ ہے، آج یہ کرتا ہے، آج اس کے اوپر یہ پریشانی ہے۔ اگر ہم یہی مشکل مولا کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، تو پھر ساری دنیا بھی گرانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، میرا مالک اگر ہماری مشکل کی آسانی کے فیصلے فرما دے، پھر ساری دنیا اکٹھی ہو کر ہمیں گرا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی مشکل وقت کے اندر عبادت کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے مقام، حضور کے مرتبے، حضور کی محبت اور عشق کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔